یقین کر لیں کہ یہ جو آپ جشن منا رہے ہیں، جو 1 گھنٹہ آپ نے دیا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ انشاءاللہ ثواب میں ہے، اجر میں ہے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہی نہیں، بنتی بھی ہے، بنتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جشن شروع ہو گیا، ایک صحابی نے شکایت کی، یا ابن رسول اللہ انا فقیر، رسول کے بیٹے میں ہوں فقیر۔ فرمایا تو ہے امیر، تو فقیر کہاں ہے؟ فرمایا سرکار میں فقیر ہوں ظاہری طور پر۔ فرمایا خذ الرمل من الارض، مٹھی بھر ریت کی اپنے ہاتھ میں رکھ۔ مٹھی ہاتھ میں رکھی تو سونا بن چکی تھی، امام کے ہاتھ نہیں لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے ایک مسئلہ حل کر دیا، غلام عقیدت والا ہو تو وہ تقدیر بدل سکتا ہے، خاک کو سونا بنا سکتا ہے۔ تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ رہے۔ ایک اس دفعہ پچھلی یاد ہوگا 7 روایتیں بیان کی تھی، یاد ہے نا؟ 7 روایتیں الحمدللہ 28 منٹ میں 7 روایتیں پچھلے سال بیان کی تھی۔ آج اور اس سے کم وقت میں دیکھتے ہیں کتنے قضیے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہی آ گیا، دوسرا سن لیجئے، ابو ہاشم جعفری جن کی ایک روایت پچھلے سال آئی تھی، ایک آج سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں رائے تو امامی یتکلم فی لغت الہندی بالہندی، میں نے دیکھا کہ امام ایک انڈین کے ساتھ ہندوستانی زبان میں گفتگو کر رہے۔ میں نے کہا سرکار تتکلم بالہندی، آپ ہندی بولتے ہیں؟ فرمانے لگے تتکلم، تو بھی بولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بھی بولے گا۔ کیفا؟ ایک سنگ پڑا تھا، سنگ اتنا سا چھوٹا سا ایک سنگ پڑا تھا، سنگریزہ کہہ لیں، سنگ بھی نہ کہیں، سنگریزہ، ہسی جس کو کہتے ہیں نا، ہسی، وہ سنگریزہ، پیبل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پیبل پڑا تھا۔ سرکار نے فرمایا اس پیبل کو اپنی زبان پہ لگا۔ اس پیبل کو امام نے لعاب دہن نہیں لگایا، ذرا سمجھے ذرا سمجھے، لعاب دہنی کا یہ جو پیبل ہے نا، یہ پیبل، اس کو اپنی زبان پہ رکھ۔ ابو ہاشم جعفری شاگرد میرے مولا کا کہتا ہے میں نے جیسے ہی زبان پہ رکھا 73 زبانیں بولنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 73۔ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ دو، تیسری تو آپ کی آمد کی تھی، 2 روایتیں ہو گئی۔ تیسری روایت، ایک صحابی ہے، صحابی، جب صحابیوں کا یہ حال تھا کہ وہ تعجب کر رہے تھے کہ کیسے کر لیتے ہیں یہ، انہوں نے تعجب کیا، صحابی نے تعجب کیا کہ آپ نے فلاں کو چشم زدن میں، فلاں کو پچھلے سال یہ بیان کیا تھا، آگے اس سے روایت بڑھ رہی، فلاں کو چشم زدن میں بغداد پہنچایا، چشم زدن میں مدینے پہنچایا، پھر چشم زدن میں سامرہ پہنچایا۔ سرکار آپ کے پاس کتنی پاور ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تعرف آصف ابن برخیہ، آصف ابن برخیہ کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیا کرتے تھے؟ چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے مصر میں لے آئے تھے، بابل میں لے آئے تھے، بابل میں ملک سبا سے وہ اتنے طویل مسافت سے ابھی تک آنکھ نہ جھپکی تھی
जानते हो, हाँ, कान इंदहु अहदुम मिन अस्माइहिल उज़्मा, उसके पास अल्लाह के अस्माए उज़्मा में से एक था। व इंदना इसना, हमारे पास सबईन, हमारे पास अल्लाह के कुल 73 में से 72 इसमें आजम है। अगर एक का वो कमाल है तो 72 का क्या कमाल होगा। ये 3 रिवायतें आगे। चौथी रिवायत, रिवायत उबैदिल्लाह अल जुनैदी काज़ीउल क़ुज़ात मिन मदीना वल आलिम अल मुतबहिर मिन बनी अब्बास। बनी अब्बास का मदीना के अंदर, बल्कि यूं कहूं हिजाज के अंदर, अरब के अंदर सबसे बड़ा आलिम था। उसका नाम था उबैदुल्लाह, उसका लक़ब था जुनैदी। 70 साल की उम्र का तकरीबन रहा होगा। हमारे इमाम की उम्र मुबारक उस वक्त 6 या 7 साल की लिखी गई है। 6 या मैक्सिमम कहें तो 7 साल की इमाम की उम्र मुबारक थी। हाकिम बनी अब्बास ने कदगन लगा दी इमाम पर कि ये सरिया नामी जो बस्ती है महल मदीने का, उसमें से निकल नहीं सकते, और वहां कसर बंद कर दिया। और अय्यना व नसबा उबैदुल्लाह अल जुनैदी ले तालीम गुलामिल हाशिमी, और उबैदुल्लाह जुनैदी से कहा कि ये जो हाशिमी बच्चा है इस तालीम दो। फबदा, उसने शुरू कर दिया। बादा फतरत मिनल अयाम, चंद दिन ही गुजरे थे कि वो बाहर निकला, तो उससे पूछा, बड़े हाकिम ने पूछा कि कैफा गुलामुन हाशिमीयुन। वो जो गुलाम है हाशमी, गुलाम वैसे कहते हैं बच्चे को, इस गुलाम से मुराद वो स्लेव नहीं है, बच्चा। गुलाम अरबी में कहते हैं बच्चे को, और गुलाम अरबी में, गुलाम की अरबी है अब्द या ममलूक। तो यह गुलाम से मुराद जो छोटा बच्चा हो। गुलामुन हाशमीयुन, ये बता उबैदुल्लाह जुनैदी वो गुलाम हाशमी कैसा है। हालांकि गुलाम बच्चे के लिए उसने इस्तेमाल किया, मगर उसका अपना सबसे बड़ा आलिम कहता है ला तकुल गुलामुन हाशमीयुन वलाकिन कुल रईसुन हाशमीयुन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गुलाम हाशमी ना कहे बल्कि रईस हाशमी कहे। उनका आलिम भी जानता है सिगारोना किबारोना, हमारे छोटे भी बड़े हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फिर उसने पूछा, कुछ और लोगों ने भी पूछा, कैफा तालीमों का, यही जो हाशमी है इसको तालीम कैसे दे रहे हो। तो जवाब में कहता है यज़ुन्नुन्नास अना उअल्लिमुहु, लोग ये गुमान करते हैं कि मैं इस बच्चे को तालीम देता हूं। वल्लाहि अना अतअल्लमु मिनहु, खुदा की कसम मैं तो इससे सीखने जाता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। आ जावेद, तो मेराज भाई अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। समझ आ रही है ना। देखिए टाइम पे आए, आज मैंने कहा लेट नहीं आना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, इनको भी सेहत कुल्ली अता फरमाए। जितने भी आज के माशाल्लाह आज जो आए हैं मुखलिसीन आए हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आप सबको सेहत अता फरमाए,
دولت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، امام پاک کی خوشنودی عطا فرمائے۔ امام پاک کے یہ جو القاب میں آج دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو یہی سنے تھے، کتنے لقب سنے تھے عموماً؟ 2، نقی اور ہادی۔ عجیب لقب اور بھی، ایک لقب میرے امام کا ہے نجیب، آپ نے سنا ہے نجیب الطرفین، یہ خود نجیب ہے، یعنی جو ان سے ملتا ہے نجیب ہو جاتا ہے، ان کا لقب ہے نجیب۔ ایک لقب ان کا ہے مرتضی، جس طرح علی ریپیٹ ہوا اسی طرح مرتضی کا لقب بھی ریپیٹ ہوا۔ ایک لقب متوکل ہے، اب میں سمجھا کہ متوکل لقب ان کا تھا، ایسے ہی چرایا گیا ہے جیسے صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاباش شاباش۔ ایک لقب ان امام کا ہے ناصح، ایک ناصح۔ ہمارے ہاں اردو میں ناصح کا ترجمہ اور، عربی میں ناصح کا ترجمہ اور۔ اردو میں ناصح اسے کہتے ہیں جیسے مولانا ہے، کسی نے نماز غلط پڑھ لی، مولانا نے وہی پکڑ لیا، یہ ٹھیک کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں ناصح، نصیحت کرنے والا۔ کسی بچے نے قرآن غلط پڑھا، آپ نے اس کا قرآن کر دیا، اس کو کہتے ہیں اردو میں ناصح۔ اچھا ایک حدیث بھی سن لیجیے آج، شاید اس قابل ہو۔ الدین النصیحہ، حضور سے کسی نے پوچھا کہ سرکار پورا دین کہاں ہے؟ پورا دین ایک جملے میں پورا دین بتا دیں، ایک جگہ پورا دین کہاں ہے؟ فرمایا دین نام ہے نصیحت کا، مگر اردو والی نہیں۔ یہ آج اگر سمجھ لیا تو انشاءاللہ میری محنت سہارت ہو جائے گی۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ ناصح کا کیا معنی ہے؟ جو ویل وشر ہو، خیر خواہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو مومن کا بدخواہ ہے وہ بے دین ہے، دیندار وہ ہے جو مومن کا خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی سمجھے ہے نہیں ہے؟ تو میں نے جب یہ اس کا سٹیٹس چیک کیا شریعت میں، فقہ کی کتابوں میں، جب میں نے بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا تو نصیحت سمجھ میں آئے، نصیحت واجب لکل مؤمن و مؤمنۃ، نصیحت واجب ہے ہر مومن کے لیے اور ہر مومنہ کے لیے۔ وہ نصیحت نہیں وہ کریکشن والی، وہ تو وہاں واجب ہے جہاں حالات ٹھیک ہوں۔ اگر بندہ وضو غلط کر رہا ہے اور آپ نے ٹوک لیا، آپ کا سر پھاڑ دے گا، یہاں پر نصیحت حرام ہو جاتی۔ ایک نصیحت ہے جو ہمیشہ واجب رہتی ہے، وہ ہے خیر خواہی۔ اللہ اکبر، مومن کے لیے ہمیشہ واجب ہے خیر خواہی۔ تو جب مومن کا مومن پہ حق ہے، مومن کے لیے واجب ہے مومن کا خیر خواہ ہو، تو یہ جو ہستیاں ہیں ان پہ کتنا واجب ہوگا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے خیر خواہ۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑی مہربانی، سلامت۔ غور فرمائیں، یہ تو ابھی القاب پہ بحث ہو رہی ہے۔ ایک لقب ہے ناصح، ایک لقب ہے امین۔ امین بھی انہی کا لقب ہے۔ اگر امین بھی چرایا ہے کسی نے بنی عباس میں سے تو انہی کا چرایا ہے، متوکل بھی انہی کا چرایا ہے۔ انہی کے القاب میں امین بھی ہے، انہی کے القاب میں مرتضی بھی ہے، انہی کے القاب میں نقی بھی ہے، انہی کے القاب میں ہادی بھی ہے۔ میں نے جب نقی کا معنی دیکھا لغت میں تو میں بڑا حیران ہوا۔ نقی اسے کہتے ہیں کہ جب جیسے سنار ہے، وہ بھٹی میں
جب سونے کو کندن کرتا ہے تو جو پیور سونا نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نقی سونا. یہ سارے ہی پیور ہیں مگر پیور ہونے کا جو اسٹوریج ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام. یہ سارے ہی ہادی ہیں مگر ہدایت کا مرکز امام علی نقی علیہ السلام. یہ چند نام آ گئے. یہ چند نام میں نے ہیں تو بہت زیادہ. آج ہی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو بہت نام لکھے ہیں. یہ چند نام آ گئے. یہ 5ویں روایت آ گئی ناموں والی. 6ٹھی روایت بس 2 اور سن لیں تاکہ پچھلے سال اور اس سال میں بیلنس ہو جائے. 7 پچھلے سال پڑھی تھی, 7 اس سال ہو جائے. جی اچھا بس 14 ہو جائے. اب یہ جو 6ٹھی روایت, 2 اور روایتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ تھکیں گے تو نہیں آپ, 2 کی 2 روایتیں اور ہیں. 6ٹھی روایت جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں, پہلے میں وہ واقعہ مکمل کر لوں. جنیدی سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں تو اس نے کہا میں تو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. کیف تجدہ, یہ جو بچہ ہے اسے تم نے کیسا پایا ہے؟ اس نے جب جملہ کہا واللہ هو حافظ القرآن یعمل تنزیلہ و تعویلہ. یہ ایسا حافظ قرآن ہے اسے یہ بھی پتا ہے کوئی سورت و آیت کہاں نازل ہوئی تھی, کس کے حق میں آئی تھی, کس کے خلاف آئی تھی. یہ تنزیل بھی جانتا ہے, تعویل بھی جانتا ہے. یہ ایسا بچہ مکمل ہو گئی. اب 2 روایتیں اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا ایک روایت یاد ہوگا, میں نے یہیں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو مجلس تھی اس میں پڑھی تھی. مگر متوکل کی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو متوکل کی تو ڈیتھ ہو گئی انہی امام کے دور میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متوکل والی جو روایت ہے وہ ان امام سے متعلق ہے. وہ لیجئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 90,000 فوجی ترکی کے تازہ دم دستے متوکل نے منگوائے کرائے کے, اور ان سے کہا ابن عم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں, آپ ہماری فوج کو آ کر دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری فوج کیسی ہے. کہتا تو یہ تھا کہ دعا کرنی ہے. ذرا توجہ کیجیے, دعا کے لیے, تبرک کے لیے, تیمم کے لیے آپ کو میں بلا رہا ہوں. خواہش تو یہ تھی. اندر سے چاہتا یہ تھا کہ امام کے دل میں روب جما دے کہ اگر ہم سے ٹکر لیں گے تو دیکھیے ہماری فوج تو یہ باہر کے پیڑ دستے ہیں, ہماری تو الگ ہے. ایک بہت بڑے ٹیلے پہ اسٹیج بنایا گیا اور وہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا. امام علی نقی علیہ السلام نے جب فوج دیکھی تو اس نے کہا کہ سرکار رأیتا جنودنا, ابن عم یبن عم, اے ہمارے چچا کے بیٹے ہمارے لشکر دیکھے ہیں. امام پاک نے کہا یا متوکل ارایتنی جنودک, تو نے اپنے دستے تو مجھے دکھا دیے, اب اذن لی ان اریک جنودی, اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے دستے تجھے دکھاؤں. فاشار الی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کیا. وہاں سے قطار اندر قطار تازہ دم فرشتے ہاتھوں میں ویپن پکڑے ہوئے. جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ویپن نہ پکڑے, یا اس نے پہلے علی کے لیے پکڑا تھا یا اس علی کے لیے پکڑا. اللہ اکبر, اللہ لا سیفہ. اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا, بس جشن تمام ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پہلے علی کے لیے ایک آیا تھا, اس علی کے لیے
کم از کم 90,000 سے تو زیادہ آئے ہیں، ورنہ اگر 90,000 سے کم آتے تو وہ کہہ سکتا تھا ہماری تو فوج زیادہ ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں جتنی فوج اس کی ٹوٹل تھی اس سے زیادہ فرشتے آئے ہیں، شمشیر بکف، ہاتھوں میں گرز لے کے، ہاتھوں میں نیزے لے کے. ایک بات مجھے اور سمجھ میں آ گئی کہ ان فرشتوں کے اسٹیٹس کہیں نہیں بدلتے، بدلتے ہیں تو صرف اہل بیت کے سامنے. اگر خیرات لینے آئے تو مسکین بن جائیں، اسیر بن جائیں، فقیر بن جائیں، اور ان کی شجاعت میں مدد کرنے کے لیے آئیں تو بہادر بن جائیں، شجاع بن جائیں. ان کے غلام ہاتھوں میں ویپن پکڑ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے متوکل، تمہارا اقتدار فاسق و فاجر ترکیوں پہ ہے، ہمارا اقتدار اللہ کے فرشتوں پہ ہے. یہ اللہ کے فرشتے. بس تقریر یہاں پر تام پذیر ہو رہی ہے. آخری بات سنیں اور اجازت دیں. دیکھیے یہ بھی میں ذرا کمپیئر کرتا چلوں. سب سے زیادہ جو فرشتے آئے نا، سب سے زیادہ ب5,000 من الملائکۃ، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ جو فرشتے آئے ہیں وہ ایک مرتبہ آئے ہیں. کہاں پر؟ جنگ بدر میں. اور وہ کتنے تھے کل؟ 5,000. پہلے 3,000 کم پڑ گئے، 2,000 اور آئے، کل ہو گئے 5,000. میں حیران اس بات میں ہوں کہ ان کے نانا کے لیے آئے 5,000، ان کے دادا کی ذوالفقار لے کر آیا صرف ایک، اور ان کے لیے 90,000 پلس آئے. تبھی تو ان کا ایک لقب عسکری بھی ہے. ان کا لقب ہے عسکری. لوگوں نے تو یہ لکھا کہ محلہ عسکر تھا، اس لیے یہ دونوں عسکری ہیں. وہ یہ بھول گئے عسکر کے محلے کا نام ہی اس دن پڑا ہے جس دن اللہ کی فوج زمین پہ اتری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس آخر روایتیں مکمل ہو گئی. 7ویں بات سن لے. اور یہ جو 7واں امتیاز ہے میرے مولا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کا، یہ کسی اور کا نہیں. یہ اعزاز تو سرزمین کعبہ کا نہیں، یہ عزت تو مدینہ کو نہ ملی، یہ اعزاز تو نجف کو نہ ملا، یہ اعزاز تو کربلا کو نہ ملا، کاظمین کو، مشہد کو نہ ملا، بقیع کو نہ ملا، جو ان دو کو ملا. اور وہ یہ ہے کہ ان کی سرزمین کا نام ہے سامرہ. اور سامرہ کا آپ دیکھیں کہ یہ ایبریویشن سرہ من را، جس نے ان کا وطن دیکھ لیا وہ خوش ہو گیا. باقیوں کی زیارتیں پڑھیں گے تو خوش ہوں گے، ان کا وطن دیکھ لے تو خوشحال ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین سیما امامنا الہادی. یا اللہ محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عبادک المخلصین، ملائکتک المقربین کا واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کے اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف استجابت عطا فرما. جن کے نام میں نے ابتدا میں لیے ہیں، بانیان سمیت، شرکت کنندگان سمیت، پڑھنے سننے والوں سمیت، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. جو بعد میں ہمارے جوان یہاں تشریف لائے ہیں، جن میں علی زیدی شامل ہیں، اختر عباس ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے، عمیر وغیرہ، یا اللہ ان جوانوں کی حوائج شرعیہ پوری فرما.
المہدی سینٹر کے جتنے خدمت گزار ہیں سب کو اجر جزیل مرحمت فرما۔ آج کے بانیان نقوی فیملی سید انور علی شاہ، ان کی بیگم، ان کے سارے بچوں بچیوں کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ حاجی سلامت علی کو بھی جزائے خیر مرحمت فرما۔ سجاد علی شاہ کو بھی صحت کلی عطا فرما۔ دیگر بھی جو منظورین ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، ہمارے عمران خان سمیت جتنے بھی ہمارے عزیز بزرگ بچے بچیاں پشت پردہ بیویاں تشریف فرما ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کر، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے قرض ادا کر، جو بغیر امیگریشن کے ہیں ان کی امیگریشن کو اپروو فرما، جو جاب لیس ہیں ان کو جاب مہیا فرما، جنہوں نے حج زیارت نہیں کی حج و زیارات عمرہ کی توفیق نصیب فرما۔ المہدی سینٹر کے جو معاونین ہیں ڈونرز، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ مولانا رائے ظفر علی صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں 133 سے، ان کو کامیاب کامران فرما۔ دیگر جتنے بھی احباب کی جو دعائیں ہیں یا اللہ امام پاک کے صدقے میں، جتنے ملک صاحبان، جتنے سادات کرام، جتنے چودھری صاحبان، جتنے غیر چودھری غیر ملک غیر سادات تشریف فرمائے نام بنام، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کر۔ امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہمارے مبشر زیدی جو ہمارے یوتھ کے لیے ایک بہترین ایسٹ ہے، ان کی بھی جو حوائج شرعیہ ہیں پوری فرما، اور ان کو ہماری معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات $100 کی ممبرشپ لے چکے ہیں ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے نہیں لی ان کو ممبرشپ لینے کی توفیق عطا فرما۔ کنیز فاطمہ جو حال ہی میں انتقال کر گئیں ان کے درجات کو بھی متعالی فرما، اور ہمارے ڈاکٹر ظفر جعفری کی بیگم بہن سعیدہ کے درجات کو بھی متعالی فرما۔ اور جس طرح کے خلیفہ صاحب نے بھی کہا ہے، میں بھی کہوں گا کہ کل جو ان کی مجلس ہو رہی ہے اس میں علی مسجد میں آپ ضرور تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اور کل وہاں بقی کی میٹنگ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کو بھی کامیاب فرمائے، اور بقی کی جو پروٹیسٹ کی تحریک ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب ہو کامران فرمائے۔ امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہم سب کا شمار ہو، جن کے نام میں نہیں لے سکا، نام بنام اللہ ناموں سے واقف ہے، حاجتوں سے آشنا ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، نام بنام ہر مومن مومنہ جو آج حضار محترم میں شامل ہیں، اس جشن پاک میں شامل ہیں، کسی کو بھی امام علی نقی علیہ السلام کے اس جشن سے خالی ہاتھ نہ پلٹا۔ عیدی کے طور پر ہمارے گناہ معاف کر، عیدی کے طور پر ریسٹ آف دا لائف میں ہمیں پروٹیکشن عطا فرما۔ جنہوں نے مجھے نیاز دی ہے یا اللہ ان کی نیاز کو قبول فرما، اور مومنین کو ہمیشہ نیاز دینے کی عادت ڈال اور توفیق خیر مرحمت فرما۔ ہمارے جوانوں کو ڈونیشن دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو میسیجز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سوشل میڈیا پر ان محافل کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک، خدا حافظ۔